ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، ادھروں مکے چ اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ انہاں سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے، جا جا کے صلح کر کے آ۔ سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا ہاں۔ تے آقا علیہ السلام نو فرمانا چاہیدا سی بھئی سانو تسی بیت اللہ دا طواف کرن دیو، صفا مروہ دی سعی کرن دیو، تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح۔ لیکن آقا فرماندے نے سہیل تیریاں کی شرائط نے صلح دیاں؟ وہ آندا جی پہلی شرط ہے تسی ایتھوں واپس جاؤ مدینے تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے شرط میری عقل دے خلاف سی کہ اسی ان پیدل چل کے مکے دے قریب آئے ہیں تے عمرہ نہ کریے وہ واپس ٹر جائیے۔ جو آندے نہیں یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ وہ بولو آندے نہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں۔ عقل دا نا دین نہیں، دین دا نا عقل ہے۔ عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقل آندی یہ پیر تھلیوں زمین تے لگدا ہے، مسا تھلیوں کرو۔ دین کہندا پیر تے اتوں مسا کرو۔ ہن دین دی مننی ہے، عقل دی نہیں مننی، کیونکہ عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حضرت عمر آندے نے جرت نہیں، میری عقل دے خلاف سی یہ بات کہ ہن عمرہ نہ کریے واپس چلے جائے۔ لیکن آقا دے چہرے دا جلال تے جمال ہے، بولنا تے دور دی گل، نظر بھی پیغمبر دے چہرے تے نہیں ٹک دی۔ دوسری شرط وہی آندا، دوجی شرط ہے تھوڑا بندہ ساڈے ال آ گیا ہاں واپس تے جے ساڈا تھوڑے ال ٹر گیا تو ہم فوراً دینا ہے۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے، یہ ساریاں انہاں دی منیاں جان ڈیاں نے، اپنی کوئی بھی نہیں منواندے۔ لیکن عمر آندے نے ایتھے پھر بولن دی اور بھی شرائط طے ہوئیاں مختصر۔ نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے سائن کیتے تے انہوں کہا لے بھی تو ہی کر۔ انہیں صلح نامہ پڑھیا نا، تاندہ میں نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے، اپنی تے ایک بھی نہیں منوائی، تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ ہن جڑا مشرک نے جواب دیتا ہے، سنو نبی دا کلمہ پڑھنے والو، مشرک دی گل سنو کی آندہ ہے۔ آندہ ہے جی اتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے، ہاں تھوانو محمد بن عبداللہ منے، محمد رسول اللہ نہیں منے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک۔ اگر تھوانو اسی محمد رسول اللہ مان لئیے پھر لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی، تھوڑے پیچھے چلنا پہے گا۔ ہن مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا، پر کلمہ پڑھ سلمان نو تے نہیں نہ پتا، یہ تے رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے۔ وہ بولو ہے کہ نہیں اس طرح؟ آج حدیث پیش کرنے ہمارے امام کا قول یہ ہے ہم نہیں مانتے، ہمارے امام کی فقہ یہ ہے ہم نہیں مانتے۔ حدیث ٹھیک ہے، میرے امام کی قیاس اور رائے کے خلاف ہے۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے چھوٹی جی، مدارس چ پڑھائی جاندی، او دے قول درجے اگر قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آئے گا، آیت منسوخ سمجھی جائے گی۔ حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، حدیث امام دے قول نہ ٹکرائے گی، حدیث منسوخ سمجھی جائے گی۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے ہے القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث سے گمراہ کر دے الا بالمجتہد، جڑا فتویٰ دین والا مفتی انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ ان کی دی گل مننا گے، وہ آندہ ہے قرآن حدیث کی گل نہیں، امام دا قول منیا جائے گا۔ یہ آندہ ہے جنہیں نبی دا کلمہ پڑھیا محمد الرسول اللہ منیا ہے، یہ نبی نو رسول اللہ من کے رسول اللہ دی نہیں مندا پیا، تے مشرک کہہ رہا ہاں رسول اللہ منیا ہی نہیں، جے من لیا پھر سانو تیرے پیچھے چلنا پینے، لتبانا سانو تھوڑی اتباع کرنی پینے۔ تے آقا فرماندے نے علی یارہ اتو محمد رسول اللہ مٹا دے، تے حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔
تے ساڈے ہن ربیع الاول دے وچ مولوی وڈے وڈے کیک بنا کے اتنے محمد رسول اللہ لے کے چڑیاں نہ کٹن ڈے. بولو کٹ دے نے کہ نہیں پے؟ میں کہا مولوی تینوں گش نہیں پہ گیا اور تو مر نہیں گیا کہ پیغمبر دے نا تے چھری چلا دیا تینوں گش نہیں پہ گیا. میرا مسلک سن، ایک پاسے تختہ دار ہوئے، جیل ہوئے، ہتھ کڑی ہوئے، گولی ہوئے، تلوار ہوئے، کھنجر ہوئے، ایک پاسے محمد دی میم ہوئے. کوئی دنیا دا آدمی کہے محمد دی میم تے چھری رکھ مر جاواں گا، محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی گوارا نہیں کرا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، صداقت مسلک حق اہل حدیث، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. ساڈا تے ادب اے وے تے تیرا ادب کی ہے؟ تو کیک کٹ کٹ کے لوکاں نوں کھوانا ہے تے نبی دا نا. پھر ایتھے کی رکھیا ہوندا نا، او کی لایا ہوندا نے؟ نالین مبارک. نالین ہے نا، لکھیا نے نا جوتی، اے کی ہے جی نالین. تو تے نا کدا لکھیا ہے؟ بولو اتے نا کدا لکھیا؟ بول دے کیوں نہیں؟ اتے نا نبی دا لکھیا ہے تے ہے کی ہے؟ میں کہا مولوی اپنی جتی تے اپنے پیو دا نا تے منوں لکھ کے وکھا ذرا. تو اپنے پیو دا نا جتی تے لکھنا پسند نہیں کردا تے نبی دا نا جوتی نے لکھیا ہی. روضہ رسول کتھے بنایا ہے؟ تھلیوں دی نالا گزر رہا ہے، گٹراں دا گندا پانی اتے روضہ رسول رکھیا ہے. روضہ رسول دی جگہ گٹر ہے؟ روضہ رسول دی جگہ کیڑی ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور جنت روضہ رسول تیریاں گندے نالے نہیں. میرے کو تصویر موبائل چاہے تھلیوں دی گندا نالا اتے روضہ رسول رکھیا اتے ماڈل بنا کے رکھیا بیت اللہ دا. اور ظالمہ کیڑی کیڑی تیری گستاخی میں بیان کرا. مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن، میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. اور گستاخ دے لیبل سانو دا وہابی گستاخ نے تے گستاخی آپ کرنا ہے. کھانا کھیر آپ پہ ملنا کٹے دے منہ تے میں کٹا ہی نہ حلال کر چھڑاں گا. اور بول دے نہیں یار. آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے نا اتے ہمیں لکیر پھیری محمد رسول اللہ تھے نا. صلح ہو گئی ہے، صحیح بخاری ہے. حضرت عمر اٹھ دے نے سدھے ابو بکر دے خیمے. ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے؟ اے کی ہویا ہے؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. تے آ دوویں جنے مل کے نا تے ذرا اللہ دے نبی نے گل تے کریے. میں کیا واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا. کون صدیق ہے؟ جنہوں نبی نے 27 مرتبہ جنتی آکیا زمانے میں. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ جنتی آکیا. اور 17 نمازاں نبی دے مسلے تے پڑھائیاں نبی دی زندگی. بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے. امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ لے کے آیا. 27 باپ بننے اس حدیث سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی. حضرت علی موجود نے مسجد نبوی، حسن موجود، حسین موجود، چاچا عباس اور بولو عقیل موجود. لیکن علی نے اعتراض کیتا، حسن حسین نے ابو بکر دی امامت نے اعتراض کیتا، چاچے عباس عقیل نے اعتراض کیتا نہیں. تو کون اعتراض کرنا؟ بولو. اور آخری ایام نے آقا فرماندے نے عائشہ ذرا باری دے پردے نو پرا کرنا، میں ویکھا کون صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں دیکھا دے صحیح صدیق دے پیچھے کون کھڑا نہیں ہوندا. اعتراض کیتا ہے. فرمایا اللہ دے رسول عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے عمر نو کہو. پھر کیا مرو ابا بکر فلیصلی. پھر تیسری دفعہ کیا اما عائشہ عمر نو کہہ دیو دا دل سخت ہے انہاں دا، ابو دا دل نرم. میں کہا رب بار بار عائشہ کو کیوں کہلا رہا ہے؟ اللہ گل
پکی کروا رہے ہیں، ذرا گل پکی ہو جائے. اور میں چیلنج کر کے جا رہا، کوئی دنیا دا ذاکر حویلی بہادر شاہ چنگ دا نہیں ایران چو آئے، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث میں بار بار کہہ رہا، حضرت علی دے کولوں کوئی ثابت کر دے علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے، میں اس ذاکر نو ایک پلے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے نہیں آوا گا. للکار ہے، للکار ہے، دونوں ہاتھوں کے جواب دو. للکار ہے، للکار ہے. شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. علی نے اعتراض نہیں کیتا، نہ خلافت تے نہ امامت تے، صرف ایک حدیث لے کے آؤ. 2 4 10 20 دی گل نہیں میں کردا، صرف ایک حدیث. پوری کائنات دے ذاکراں نو چیلنج، اور میں چیلنج کسے کمرے چ بیٹھ کے نہیں کردا پیا، کیمرہ موجود ہے اور ایک کانفرنس اعلان کر رہے ہیں، جاؤ ایک حدیث لے کے آؤ. اعتراض نہیں کیتا، اعتراض کیتا ماں عائشہ نے. میں کہنا ماں عائشہ بھی نہیں کیتا، کروان والے رب نے کروایا. ہائے ہائے. فرمایا نہیں آقا عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، اور اس دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یا باللہ و یا بالمومنین. عرش دا رب بھی انکار کر رہا، زمین والے بھی انکار کر رہے نے. کسے نو میرے مسلے دے اتے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کرنا. آج کوئی لے کے تے آؤ، کوئی وخاؤ تے صحیح. اور ایک بات اور سن لو، سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. یہ تھے بھی آقا بیمار ہو، بلال آئے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے. آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال آندے نے مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہ آئے. حضرت عمر نظر آئے، فرمایا عمر تسی نماز پڑھاؤ. عمر مسلے تے کھلوتے، عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی، عام بھی بولتے سن نا، طبی طور تے آواز اچھا سی. ہولی بولن پھر بھی لگدا سی جویں بندہ کتنی اچھی بول رہے. ایویں نبی نے منگ کے نہیں لیا رب کو عمر. علامہ سلیبی نے لکھیا چمڑا پیر تھلے رکھیا، 7 بندیاں نو کہا میرے پیر تھلے چمڑا تے کھچو. 7 بندیاں نے زور لایا، چمڑا ٹوٹ گیا، عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا. جتھے عمر نہیں ہوتے موت ہے، جتھے عمر نہیں ہوتے قبر ہے. عمر نو کتھوں کتھوں کڈو. بچے نو داخل کران جاندا ہے، وہ پوچھدا کنی عمر ہی بچے دی، کہے دا پیو فوت ہو جائے کنی عمر سی تیرے باپ دی. بولو من عمر نو عمر دراز ہوئی، شالا روے عمر دا دردی. میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سمر دی. عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کو لو پوچھ، جدے کرتی ہے حیدر دی. حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی. یہ عمر نہیں تے موت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر. آواز حجرے چ گئی، جگاں دے پیر اپنی چارپائی تو اٹھے، چہرہ سرخ ہو گیا غصے دے نال. تے جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے، میرے پیغمبر او دے نا منہ لگا کے آنے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق. باری دے نال منہ لایا، اندر نماز ہو رہی ہے. جدو عمر دی آواز اینا صدیق، میرے صدیق کتھے نے؟ ہن نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہو گئی. ابو بکر بھی تشریف لائے. ابو بکر نے پوچھا کتھے گئے؟ سو صحابہ نے سارا واقعہ سنایا ہے. حجرہ عائشہ دے اندر میرے صدیق جاندے نے. آقا فرماندے نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کتھے گئے؟ جو سونیا مدینے تو باہر گیا سا، کوئی کام سی، کوئی صلح کران واسطے. نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو. حوالے دا ذمہ دار میں ہاں. یہ حوالہ اینا مضبوط ہے، پہاڑ بھی اینے مضبوط نہیں. فرمایا نماز دوبارہ پڑھا دیو.
حضرت ابو بکر آندے نے محبوب جی نماز تے عمر نے پڑھا دیتی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے لیکن ابو بکر تو دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی یہ نہ دی نفلی ہو جائے گی. میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر میں نہیں جانا تو آپ ہی چلا جا. تسی کیوں نہیں جانا بھائی؟ ابو بکر آندے نے ہو رسول اللہ او اللہ دے رسول نے میں نہیں عمر جانا. حضرت عمر بڑے دلیر آدمی نے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ سونیا محبوبہ سی اکھتے ہیں حقتے ہیں مشرکین مکہ باطلتے نے انہاں نہ لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو جان گے جہنم. پھر سونیا ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر کہیں دے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. فرمایا عمر تو بڑا بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس اور رائے پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے. اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اے میری دعوت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چی حصہ لیا ہے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے. اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ جڑا معاف کر دے جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے میں اپنی عقل قیاس رائے تے اپنا فتویٰ پیش کردا رہا. اے میرا مسلک ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیری عقل کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا میں تیرا فتویٰ کیویں چلن دیاں. جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت عمر دی عدالت لگی ایک بندہ آن کے آندہ عمر جی ایک عورت ہے انہیں حج دے مناسک نو پوریاں کر لیا ہے حج مکمل انہیں کر لیا ہے آن لگے حاجی طواف الوداع کر دینے تو انہیں طواف الوداع کرنا ہے عورت نے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر. حضرت عمر فرمان لگے اتھے ہی رہے وہ مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے. وہ صحابی ہے گواندہ جرا مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی صحابی ہے. وہ کہندہ ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ ویکھ کے آندے جب تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے آندہ جی کوڑا کرنا جی فرمایا تینوں سزا لگا دین. آندہ جی وہ کا دی صحابی دا کو جواب سنے وہ کا دی میں تھوڑے کو مسئلہ پوچھیا تساں اپنی قیاس رائے اور عقل نہ فتویٰ دیتا ہے کہ وہ اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے. میں حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو. حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تینوں آج کوڑے اس وجہ تو مارن لگا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا. اور کو سمجھ آئی جے کوئی نہ تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا تینوں کوڑے اس وجہ تو مارنے نے. اور اعلان کیتا ہے امام زہبی نے سیر و علام النبلاء لکھیا ہے
اعلان کیتا ہے کہ آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے تے ویلی بہادر شاہ دے کھمبیاں دے تے جھنگ دے کھمبیاں دے بڑے بڑے تگڑے مولوی ٹنگے ہونے سے بول جڑے آندے نے حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید بھی تے ٹھیک ہے آندے نہیں۔ ایک نو میں کیا تو مقلد ہے یا مقلد ہے، لد لد چی پھنس گیا پہ ہن لد کاں کہ لد کاں سمجھ آؤں دی جی؟ مقلد آندے کینوں نے پتا جی؟ مقلد آندے نے جی دی تقلید کیتی جائے تے مقلد آندے نے جڑا تقلید کرنا لے تے مقلد دا معنی ہوندہ ہے لائی لگ جدے نہ لگی گلی او دے نہیں ٹوٹ چلی انہوں دلیل دلول دی کوئی لوڑ نہیں ہوندی۔